أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی خاص توفیق آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق اور سیدی حضور شیخ الاسلام کی نظر کرم سے آج ہم عرفان الہدایہ UK کے پلیٹ فارم سے نکات پذیر سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیریز کے ساتھ حاضر ہیں۔ یہ سیریز 4 سیشنز پر مشتمل ہے، جن کے ٹاپکس یہ ہیں: سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت، قبل از بعثت عرب اور مکہ کی حالت، نسب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور پیکر حسن نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کی نشست کا عنوان ہے سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت۔ ان سیریز کی تیاری میں سیدی حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی تصنیف سیرت الرسول سے مدد لی گئی ہے۔ آئیے پہلے جانتے ہیں کہ سیرت کا معنی کیا ہے۔ یہ سارا یسیرو سے مشتق ہے اور اس کا لغوی معنی ہے چلنا پھرنا، راستہ لینا، جاننا، رویہ، طریقہ اختیار کرنا، روانہ ہونا اور عمل پیرا ہونا۔ سیرت کا معنی طریقہ، چال و کردار، خصلت اور عادت کے ہیں۔ لفظ سیرت واحد کے ساتھ اور بعض دفعہ اپنی جمع سیر کے ساتھ اہم شخصیات کی سوانح حیات اور اہم تاریخی واقعات کے بیان کے لیے استعمال ہوتا رہا ہے، لیکن اب سیرت بطور اصطلاح صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے جملہ حالات بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سب کے لیے رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ انسانی زندگی میں جب بھی انسان کا تعلق اللہ تعالیٰ کے دین سے کٹا تو اللہ رب العزت نے ان کے رہنمائی کے لیے انہی میں سے ایک انسان پیغمبر انسانی شکل میں بھیجا، تاکہ ماحول کے تقاضوں کو سمجھ بھی سکے اور ان کی مشکلات کو حل بھی کر سکے۔ اسلام کی تعلیمات اور سیرت کے ساتھ عملی تعلق کٹ جانے کی وجہ سے ملت اسلامیہ جب زوال کا شکار ہونا شروع ہوئی تو وہاں دین کے مختلف شعبوں خصوصاً سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارے تعلق اور فہم کے حوالے سے بھی زوال کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ ملت اسلامیہ کے عقائد اوہام میں بدل گئے، اعمال مجرد رسموں میں ڈھل گئے، جس کی وجہ سے عقائد و اعمال کی تاثیر ختم ہو گئی۔ ایسے میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں عملی نمونہ پیش کیا، تاکہ لوگ آپ کی زندگی کے شب و روز دیکھ کر راہ ہدایت حاصل کریں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی کو رہتی دنیا تک عملی نمونہ بنا کر پیش فرمایا اور صحیفہ انقلاب میں ارشاد فرمایا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ فی الحقیقت تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں نہایت ہی حسین نمونہ حیات ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے ملنے کی اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہے اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حاصل کرنا ہر ایک کے لیے بے حد ضروری ہے۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرنے سے ایمان کو تقویت ملتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا اولین تقاضا بھی یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف کوشوں کو جانا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی، اخلاق اور عادات کا بیان ہی سیرت ہے۔ دنیا و آخرت کی کامیابی کے لیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ کی حیات طیبہ میں انفرادی، اجتماعی اور معاشرتی زندگی کے ہر پہلو پر رہنمائی موجود ہے، اور آپ کی سیرت پر عمل پیرا ہوئے بغیر کامیابی نہیں مل سکتی۔ سارا قرآن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات سے بھر دیا ہے، جس کا مدح اور ثناء خود اس کا پروردگار ہو۔ قرآن کریم کے صفحات جس کے عظمت و بزرگی کے ذکر سے جگمگا رہے ہوں، سارے جہانوں کا رب جس پر صلاۃ و سلام کے بیش بہا موتیوں کی بارش برسا رہا ہو، ملائے اعلیٰ کے نوری فرشتے جس پہ ہر لحظہ درود و سلام کے مہکتے پھول نچھاور کرتے ہوں،
جس کے خلق کو اس کے خالق نے عظیم کہا، جس کے اسوہ کو اس کے رب نے حسین فرمایا، زبان قدرت نے جس کو رحمت للعالمین فرما کر اپنی ساری مخلوق سے روشناس کرایا، جو بلا امتیاز سب کا تھا اور سب کا رہے گا، مطلع رشد و ہدایت پر جس کا آفتاب رسالت نور افشانی کر رہا ہے اور تعبد کرتا رہے گا، جس کے بحر جود و سخا کی خنک اور شیریں موجیں تشنگان ہر دو عالم کو سیراب کر رہی ہیں اور تعبد سیراب کرتی رہیں گی۔ دین وہی، دین کا عرفاں وہی، برہان بھی وہی، منزل زیست وہی، زیست کا سامان بھی وہی۔ انسانیت کے لیے رہنمائی کا مثالی سرچشمہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہے۔ یہی سبب ہے کہ مشیت ایسی نے یہ امتیاز صرف حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا کہ آپ کی حیات مبارکہ کا ایک ایک لمحہ محفوظ ہے، چاہے اس کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انفرادی زندگی سے ہو یا معاشرتی زندگی سے یا قومی زندگی سے۔ تاریخ انسانی میں آپ کی حیات طیبہ پر سب سے زیادہ لکھا گیا۔ ہر دور اور ہر خطے کے اہل علم نے اپنی وسعت کے مطابق آپ کی حیات طیبہ پر لکھنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ صرف اہل ایمان کے لیے ہی نہیں بلکہ تمام رہتی دنیا تک کے لیے، تمام عالم انسانیت کے لیے مینارہ نور اور انسانی معاشرے کی تہذیبی اور معاشرتی لحاظ سے مثالی تشکیل دینے کا سرچشمہ ہے۔ سیرت کی روشنی میں ہی ایک ایسا انسانی معاشرہ تشکیل دیا جا سکتا ہے جس سے آج کا انسان امن و سلامتی سے رہ سکے، کیونکہ سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ظاہری اور باطنی وسعت کے لحاظ سے محض شخصی سیرت نہیں بلکہ ایک عالمگیر اور بین الاقوامی سیرت ہے، جو کسی فرد واحد کا دستور زندگی نہیں بلکہ تمام جہانوں کے لیے مکمل دستور حیات ہے۔ الغرض جو زمانہ ترقی کرتا جائے گا، انسانی زندگی کی استواری و ہمواری کے لیے سیرت کی ضرورت و اہمیت شدید سے شدید تر ہوتی جائے گی۔ تاریخ انسانیت کے تناظر میں اگر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک اور آپ کی شخصیت کا مطالعہ کیا جائے تو یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ نہ صرف امت مسلمہ بلکہ انسانیت کو درپیش ابدی تقاضوں کے پیش نظر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ ایک ناگزیر ضرورت کی حیثیت رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارتے ہی انسانیت کے لیے ہدایت کا سلسلہ جاری فرما دیا تھا، یعنی قرۂ ارض پر پہلا انسان آنے والی نسلوں کے لیے زندگی گزارنے کے رہنما اصول بھی واضح کر رہا تھا۔ جو انسانی معاشرہ آگے بڑھتا گیا، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا سلسلہ بھی فروغ پذیر رہا اور نو بنو پیدا ہونے والے مسائل اور تقاضوں سے عہدہ برآ ہونے کے لیے اس کا دائرہ وسیع تر ہوتا چلا گیا۔ اللہ رب العزت کا قائم کردہ یہ سلسلہ وحی و رشد و ہدایت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر آ کر درجہ کمال کو پہنچ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے ایک مکان بنایا، اور کیا ہی حسین و جمیل مکان بنایا۔ لوگ اس مکان کے گرد گھوم کر کہنے لگے کہ ہم نے اس مکان سے اچھا کوئی مکان نہیں دیکھا، مگر اس میں ایک اینٹ نہیں، سو میں وہ اینٹ ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو آفاقی اور عالمگیر بنایا گیا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جماعت انبیاء میں سے کسی کی بھی نبوت کا دائرہ اس قدر وسیع نہ تھا، اور ہر پیغمبر کو اس وقت کے اس علاقے، ملک، قوم، آبادی، شہر یا قریہ کی طرف مبعوث کیا جاتا رہا، اور وہی لوگ اس کے مخاطب ہوتے تھے، اور ان کی بعثت صرف ایک خاص زمانے کے لیے ہوتی تھی، اور ان کے وصال کے بعد اگلی نسلوں کے لیے مزید پیغمبران گرامی مبعوث کر دیے جاتے تھے۔ مگر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ زمان و مکان کی جملہ حدود سے آگے بڑھ گئی۔ نہ تو آپ کی نبوت اور رسالت خاص خطہ عرب کے لیے تھی، اور نہ صرف آپ کی حیات ظاہری یا اس کے بعد ایک مخصوص زمانے تک کے لیے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تمام عالم انسانیت کے لیے ہوئی، جس میں شرق تا غرب تمام جملہ اقوام عالم شامل ہیں۔
اسی طرح نبوت اور رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بلا شرکت غیر روز قیامت تک عملاً برقرار رہے گا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی فرما روائی روز محشر بھی جاری اور ساری رہے گی۔ مقام محمود آپ کا تخت ہوگا، شفاعت آپ کا نظام سلطنت ہوگا، اور لواء الحمد آپ کا علم عظمت ہوگا۔ تمام کائنات انسانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر سائل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع احسان ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام اقوام و امم کے محسن قائد و شفیع ہوں گے، حتیٰ کہ اختتام حشر پر جنت کا افتتاح بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے دست مبارک سے کروایا جائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل اولین و آخرین میں سے کسی کو بھی جنت میں داخلے کی اجازت نہ ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام دیا، ایک عام شہری ہو یا کسی خاندان کا سربراہ، کوئی شوہر یا کسی کا باپ، مذہبی روحانی رہنما ہو، کوئی تاجر ہو، کوئی رفاہی کارکن ہو یا سیاسی رہنما ہو یا ریاستی سربراہ، یا کوئی عالم و خطیب ہو یا مربی و مرشد ہو، مقنن ہو، جج ہو، سپاہی ہو، حکیم و فلسفی ہو، یا کوئی مبلغ اخلاق، الغرض ہر ایک شخص اپنی زندگی کے حالات کے مطابق جس نوعیت کی بھی ہدایت اور نمونہ اطاعت کا طلبگار ہوتا ہے، اسے وہ سب ایک ہی سیرت طیبہ سے نصیب ہو جاتا ہے۔ کسی کو بھی کہیں اور جانے کی حاجت نہیں ہوتی، یہاں تک کہ مرد و زن، بچے، بوڑھے اور جوان اپنے اپنے طرز عمل کو درست کرنے اور اپنے مسائل حیات کو حل کروانے کے لیے اسی دروازے پر آتے ہیں۔ ہر ضرورت مند کو اپنی تمام ضرورتوں کا سارا سامان اسی ایک ہی در سے میسر آتا ہے۔ باری تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور تعلیمات میں اس قدر جامعیت اور ہمہ گیریت پیدا فرما دی ہے، جو اول کائنات سے آخر کائنات تک نہ کسی کو عطا کی گئی اور نہ ہی کسی کو میسر آ سکے گی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے معاشرے میں جہاں اخلاقی قدریں پامال ہو چکی تھیں اور انسانی معاشرہ اس اخلاقی گراوٹ اور بدحالی کا شکار تھا جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی، آپ نے نہ صرف اخلاقی اقدار کو بحال کیا بلکہ ایسے افراد تیار کیے جو اخلاقی کردار اور شخصی فضائل کے حوالے سے پوری دنیا کے لیے رہنما اور قابل تقلید مثالی نمونے قرار پائے۔ ایسی مثالی شخصیات کا وجود میں آنا دراصل حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شخصی فضائل اور آپ کے اعلیٰ اخلاق کا ہی نتیجہ تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جب پوچھا گیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق کیا تھا، تو آپ نے ارشاد فرمایا، آپ کا خلق قرآن حکیم ہے، یعنی قرآن حکیم کے بیان کردہ اخلاقی تعلیمات اور شخصی فضائل کا چلتا پھرتا اور زندہ عملی نمونہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ تھی۔ اسی طرح آپ کی ذات مبارکہ کی سینکڑوں ایسی جہات موجود ہیں جو اخلاقیات کے ہر پہلو کا احاطہ کرتی ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ یہی کردار رہا اور یہی رویہ رہا کہ آپ نے ہمیشہ اپنے دشمنوں کو معاف فرما دیا۔ خلق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں عفو کا پہلو پایا جاتا تھا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک بار حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نجد کی طرف جنگ کے لیے گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہ بھی واپس آئے۔ راستے میں ایک وادی میں انہیں دوپہر ہو گئی جہاں کثرت سے خاردار درخت تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آرام کرنے کے ارادے سے آپ نے پڑاؤ کیا اور صحابہ کرام بھی ادھر ادھر درختوں کے نیچے چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک کیکر کا درخت دیکھا اور اس کے نیچے لیٹ کے آپ نے اپنی تلوار درخت پر لٹکا دی۔ صحابہ فرماتے کہ ہم نے ابھی ایک ہی اونگ لی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کی آواز آئی۔ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو دیکھا کہ آپ کے پاس ایک بدو بیٹھا ہے۔ آپ نے فرمایا، اس شخص نے میرے سوتے ہوئے میری تلوار اچک لی، اور جب میری آنکھ کھلی تو یہ تلوار لہرا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا، تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا۔ 3 دفعہ ایسا ہی کہا اور میں نے کہا کہ میرا اللہ۔
پھر اس کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی اور اب یہ بیٹھا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف فرما دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 80 افراد نے نماز فجر کے وقت جبل تنعیم پر سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام پر آپ کے قتل کی نیت سے حملہ کر دیا، مگر وہ سب پکڑ لیے گئے۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو رہا فرما دیا، اور اسی پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اور وہی ہے جس نے سرحد مکہ پر حدیبیہ کے قریب ان کافروں کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے۔ ایک مرتبہ جنگ خیبر میں زینب نامی ایک یہودی عورت نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی اور آپ کے کھانے کے لیے ایک زہرالود بکری بھیجی۔ آپ نے ابھی اس سے ایک ہی لقمہ لیا تھا تو آپ کو پتہ چل گیا اور آپ معجزانہ طور پر بچ گئے۔ اس یہودی عورت کو آپ کے پاس لایا گیا، مگر آپ نے اس کو معاف فرما دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی کے آقا علیہ السلام پر کچھ دینار قرض تھے، اور اس نے آقا علیہ السلام سے ان کی ادائیگی کا مطالبہ کیا اور کہا کہ میں آپ کا پیچھا اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک آپ میرا قرض ادا نہ کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس اس وقت تو کچھ نہیں، مگر وہ یہودی مہلت دینے پر آمادہ نہ ہوا۔ آپ نے فرمایا تو یہاں بیٹھ جا۔ آپ بھی اس کے پاس مسجد نبوی میں بیٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حالت میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نمازیں پڑھائیں۔ صحابہ کرام اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر رہے تھے اور دھمکیاں دے رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو محسوس کر لیا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایک یہودی نے آپ کو روک رکھا ہے۔ تو آپ نے فرمایا، میرے پروردگار نے مجھے کسی غیر مسلم پر ظلم کرنے سے منع کیا ہوا ہے۔ پھر جب دن روشن ہوا تو اس یہودی نے ایک کلمہ پڑھا اور وہ اسلام لے آیا۔ اس نے کہا، بخدا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے جو سلوک کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ میں توریت کی اس پیش گوئی کو آزمانا چاہتا تھا، جس میں ہے کہ محمد بن عبداللہ ان کا مولد مکہ مکرمہ میں اور ہجرت کا مدینہ طیبہ میں ہے، اس کے بادشاہی شام تک ہوگی، اور نہ تو وہ ترشروح ہے اور نہ سخت دل اور نہ بازاروں میں چلانے والا اور نہ فحش کوئی اختیار کرنے والا ہے اور نہ بیہودہ بات کرنے والا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور یہ میرا تمام مال حاضر ہے، اس کے متعلق آپ جو چاہیں حکم دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ حیا کا پیکر تھی۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ دار کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیا والے تھے، اور جب کوئی بات آپ کو ناپسند ہوتی تو صحابہ فرماتے ہم آپ کی ناپسندیدگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے دیکھ لیا کرتے تھے۔ حضور نبی اکرم سخاوت میں اس ابر رواں کی طرح تھے جو اپنے اور پرائے کی تمیز کیے بغیر سب پر برستا اور اسے سیراب کرتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ حسین اور سب سے زیادہ بہادر اور سب سے زیادہ سخی تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو بھی شخص حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے نام پر کوئی چیز مانگتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو عطا فرما دیتے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 پہاڑوں کے مابین ریوڑ مانگا تو آپ نے اسے مرحمت فرما دیا۔ وہ شخص اپنی قوم کے پاس گیا اور کہا، کیا میری قوم کے لوگوں مسلمان ہو جاؤ، اس لیے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دیتے ہیں کہ محتاجی کا اندیشہ نہیں رہتا۔ کائنات انسانی کی عظیم ترین ذمہ داری کا حامل ہونے اور سب سے زیادہ مشکلات، مصائب اور آلام کا سامنا کرنے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سراپا صبر و استقلال تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرف سے آنے والی مصیبتوں پر سب سے زیادہ صبر کرنے والے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کے راستے میں اتنا ڈرایا گیا ہوں کہ میرے سوا اور کوئی اتنا نہیں ڈرایا گیا، اور مجھے اس کے بارے میں اتنی اذیت دی گئی جو کہ کسی اور شخص کو نہیں دی گئی۔ مجھ پر 30 دن اور 30 راتیں ایسی گزر چکی ہیں جبکہ میرے اور بلال کے پاس کھانے کی کوئی اور شے نہیں ہوتی تھی بجز اس معمولی سی خوراک کے جو بلال کی بغل میں ہوتی۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کے ارادے سے نکلے تھے اور آپ کے ہمراہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اس وقت آپ دونوں کے پاس کھانے کے لیے معمولی سی خوراک بلال کی بغل میں ہوتی۔
اسی طرح उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है, फरमाती हैं हम ख़ानदान मोहम्मद वाले एक एक माह इस हाल में गुजारते कि हमारे यहाँ आग नहीं जलती थी, सिवाय पानी और खजूर के घर में कुछ नहीं होता था। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और आपका अखलाक हसना अल्लाह ताला की रहमत का मुजस्सम और कामिल नमूना थे। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा किसी शख्स को अपने घर वालों पर मेहरबान और शफीक नहीं देखा। और अल्लाह ताला आपकी तारीफ़ में फरमाते हैं, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। और ए रसूल मोहतशम, हमने नहीं आपको भेजा मगर तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर। नीज़ इरशाद फरमाया, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। बेशक तुम्हारे पास तुम में से एक बाअज़मत रसूल तशरीफ़ लाए, तुम्हारा तकलीफ़ और मुशक्क़त में पड़ना उन पर सख्त करां गुज़रता है। ए लोगों, वो तुम्हारे लिए भलाई और हिदायत के बड़े तालिब और आरज़ूमंद रहते हैं और मोमिनों के लिए नहायत ही शफीक बेहद रहम फरमाने वाले हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नरम खू, मेहरबान तबीयत, खुश सोहबत, खंदारू और बहुत ज़्यादा तबस्सुम करने वाले थे, मगर ऐसा तबस्सुम की ऊंची आवाज़ में कहा बुलंद नहीं करते थे। आप खौफ खुदा से गमगीन और मुतफक्किर रहते थे, लेकिन जब इस्लाम की हमीयत में गुस्सा आता तो सख्त गुस्सा आता था, मगर इसमें भी गाली गलोच और दूसरों को बरा भुला कहना या अखलाक से गिरा हुआ तर्ज अमल शामिल नहीं होता था। आप बहुत ज़्यादा तवाज़ो पसंद थे, मगर आपकी तवाज़ो वक़ार से खाली ना होती थी। आप बहुत ज़्यादा सखी और फयाज थे, मगर फजूल खर्च हरगिज़ न थे। आप अपने रिश्तेदारों और तमाम मुसलमानों से सिला रहमी फरमाते थे। आप बेहद नरम दिल थे। तवाज़ो का ये आलम था कि नंगे पांव गलियों में चलते फिरते, कभी भी शिकम सहरी से पेट में गरानी नहीं हुई और कभी किसी किस्म का लालच या तमा नहीं किया। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यही आला शख्सी और आला अखलाक थे जिसने एक ऐसी तहजीब को जन्म दिया जो कुल्लियतन उलूही अख्तार पर मबनी थी। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात जो कुरान और सुन्नत पर मुश्तमिल हैं और उनकी मज़ीद अमली तफसीलात जो सीरत पर मुश्तमिल हैं, आज तक लफ्ज़न और मानन दोनों सेहत के साथ महफूज हैं और ये तहरीरी हिफाजत क़यामत तक कायम रहेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली किताब कुरान मजीद की हिफाजत की जिम्मेदारी उस वादे के साथ खुद बारी ताला ने उठा ली थी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। बेशक ये ज़िक्र अज़ीम कुरान हम ही ने उतारा है और यकीनन हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखा जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम तालीमात को वो दायमियत की शान नसीब हुई कि उनके ज़रिए सूरत व सीरत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सरापा जमील आज भी अहले ईमान की निगाहों के सामने रहता है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाखों अहदीस और फरमुदात को सैकड़ों कुतुब की सूरत में जमा और मरतब किया गया और इस तरह से फिर आपकी जो उनकी छानबीन के लिए सूल ज़वाबत की पर मबनी कई तफसीली फ़नून मारिज़ वजूद में आए। ऐसा इंतज़ाम किसी भी और मज़हब के या किसी भी बानी मज़हब की तालीमात की हिफाजत के लिए ना किया गया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाते अक़दस के जिस भी गोशा की, जिस भी पहलू की ज़ियारत व मार्फत मतलूब हो और आके सहाइफ पलट कर आज भी उसका नज़ारा किया जा सकता है। मसावात इस्लामी मुआशरे की एक लाज़मी कदर है। हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर मुबारक तारीख़ इंसानी के रोशन दिनों का अमीन है। ज़मीन पर अदल की हुक्मरानी कायम हुई और आपने फरमाया, अगर मोहम्मद की बेटी फ़ातिमा भी चोरी करेगी तो उसके हाथ भी काट दिए जाएंगे। अदल इंसाफ और मसावात का हाल ये था कि हुक्मरान वक्त अमीरुल मोमिनीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु जैसे शरीफ व नजीब और कुरैशियुल नस्ल एक गुलाम के बेटे उसामा के घोड़े की रकाब थामे साथ साथ चलते नजर आते हैं।
اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے نڈر و بے باک خلیفہ بلال حبشی کو سیدنا کہہ کر پکارتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ سب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ تعلیمات کا ذکر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، اخلاق حسنہ، نشست و برخاست، بود و باش اور شب و روز نے ایک ایسا انقلاب برپا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نشینی کا اعزاز حاصل کرنے والا ہر شخص شرف انسانیت کا مظہر تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر امن بن کر دنیا میں مبعوث ہوئے۔ عہد رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی بھی حوالے سے جائزہ لیا جائے تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلابی جد و جہد کے بعد جزیرہ نما عرب میں ہی امن قائم نہیں ہوا، بلکہ پوری نسل انسانی کو سکون اور اطمینان کی چادر عطا ہوئی۔ یہ ایک ایسا انقلاب تھا جس میں نسلی عصبیت کا پیکر انسان دوسروں کی جان و مال کا محافظ بن گیا، ظلم و استبداد سے اقوام کے گلے میں غلامی کا توق ڈالنے والا دوسروں کی آزادی کا علم بردار بن گیا، دوسروں کی عزت و آبرو سے کھیلنے والا انہی کی عفت و عصمت کا رکھوالا بن گیا۔ الغرض قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے نور سے سارے کا سارا معاشرہ امن کا گہوارہ بن گیا اور دیگر اقوام امن کی خیرات لینے کے لیے اسلام کی طرف رجوع کرنے لگیں۔ آخرکار اسلامی تہذیب و تمدن اور نظام حیات کی برکات سے اندھیرے چھٹنے لگے۔ اسلام نے اقلیتوں کو بھی سلامتی عطا کی اور اپنے دور عروج میں باوجود ایک غالب تہذیب ہونے کے ان پر کسی بھی نوعیت کے جبر کی اجازت نہ دی۔ 13 سالہ مکی زندگی اور پھر 10 سالہ مدنی زندگی میں عزم و عمل کے جو چراغ روشن ہوئے، ان کی روشنی نے زندگی کے ہر گوشے کو بقائے نور بنا دیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جو مثالی معاشرہ قائم ہوا، اس کی نظیر تاریخ انسانی میں نہیں ملتی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل کوئی خرابی ایسی نہ تھی جو دنیا میں پائی نہ جاتی ہو۔ سارا معاشرہ کلی بگاڑ کا شکار ہو چکا تھا، ہر طرف فتنہ و فساد اور افراتفری تھی، چین اور سکون لٹ چکا تھا۔ آخرکار اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آئی اور اس نے معاشرے کی اصلاح و تطہیر کے لیے اپنا آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھیجا، اور اس طرح بہت قلیل عرصے میں آپ نے اس بگڑے ہوئے معاشرے کی اصلاح احسن طریقے سے فرمائی، زندگی کے ہر شعبے کی خرابیوں کو دور کیا اور درست کیا، اور معاشرے کا کوئی پہلو ایسا نہ رہا جس تک آپ کی نگاہ نہ پہنچی ہو۔ نتیجتاً آپ کی جہد مسلسل اور سعی پہم کی وجہ سے 23 سال کے مختصر عرصے میں وہ مثالی معاشرہ وجود میں آیا جو آج تک اپنی مثال آپ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی معاشرے کی بنیاد خوف خدا پر رکھی، کیونکہ جس معاشرے کی بنیاد خوف خدا پر نہ ہو اس کی اصلاح قطعی ناممکن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے خوف خدا کو اپنے معاشرے کی اصلاح کے لیے بنیادی ستون قرار دیا ہے۔ دیکھا جائے تو آج ہمارے معاشرے میں جتنی بھی خرابیاں اور کمزوریاں پیدا ہو چکی ہیں وہ اسلامی تہذیب اور ثقافت سے دوری کی وجہ سے ہیں۔ اگر ہم نے اسلامی نظام حیات سے انحراف کو اپنا وتیرہ بنائے رکھا تو معاشرتی بگاڑ روز بروز بڑھتا ہی چلا جائے گا، اور آخرکار وہ دن بھی آئے گا جب اس کی اصلاح ناممکن ہو جائے گی۔ لہٰذا اس دن کے آنے سے پہلے ہمیں اس کی اصلاح کی طرف سنجیدگی سے توجہ کرنی چاہیے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو خوش اخلاقی اور نرمی کی تعلیم دی، انہیں تشدد اور ظلم سے منع فرمایا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی کو حاکم بنا کر بھیجتے تو انہیں نصیحت فرماتے، لوگوں کے لیے سہولت فراہم کرو اور مشکلات پیدا نہ کرو، لوگوں کو بشارت دو اور انہیں وحشت زدہ نہ کرو، اتفاق باہمی سے رہو، اختلافات پیدا نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے تمام پیروکاروں کو سادہ زندگی گزارنے کی تلقین کی۔ اس سے معاشرے میں طبقاتی تقسیم کا خاتمہ ہوتا ہے، مادہ پرستی اور نفسا نفسی کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے نمونہ عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سادہ لباس سے ابتن فرماتے تھے،
حتیٰ کہ اس وقت جب یمن سے لے کر شام تک اسلام کی سیادت کا پرچم لہرا رہا تھا، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں صرف ایک معمولی سا پلنگ اور ایک چمڑے کی چھاگل تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت آپ کے گھر میں تھوڑے سے جو کے علاوہ کھانے کی کوئی چیز نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کا زیادہ تر کام خود اپنے ہاتھ سے کر لیا کرتے تھے۔ اپنے کپڑے خود دھو لیتے، اپنے جوتے خود سی لیتے، اپنے اونٹ کو خود چارہ ڈالتے اور اس کو خود باندھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو زندگی میں سادگی کو شعار بنانے کی تلقین فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اکثر نادار، مساکین، فقراء اور معمولی حیثیت لوگوں کا ہجوم رہتا تھا۔ آپ جس طرح صاحب ثروت لوگوں کے ساتھ پیش آتے، اس سے بھی زیادہ شفقت سے نادار و مساکین، فقراء ان لوگوں سے حسن سلوک فرماتے تھے۔ آپ کے رواداری اور حسن سلوک کا اندازہ اس سے لگا لیں کہ فتح مکہ کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خون کے پیاسوں کو معاف فرما دیا۔ الغرض اسلام انسانیت کو پیار، محبت، الفت، حسن سلوک اور ایک دوسرے سے تعاون کی تعلیم دیتا ہے۔ تواضع اور رواداری کی تلقین ہمیں سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر نقش سے نمایاں نظر آتی ہے۔ قبل از اسلام عورت کو مال و جائیداد میں حصہ دار نہیں بنایا جاتا تھا۔ اسلام نے تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ عورت کو وراثت میں شامل فرمایا اور اس طرح مردوں کے اور عورتوں کے بھی حقوق مقرر فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ موجودہ دنیا اس بات پر نازاں ہے کہ اس نے عورت کو مساوی حقوق دلوائے، حالانکہ اگر حقائق کو مسخ نہ کیا جائے اور حقیقت پسندانہ انداز میں تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو یہ حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور سیرت مبارکہ نے ہی سب سے پہلے عورت کو مظلومیت کی زنجیروں سے آزاد کرایا اور معاشرے میں باوقار زندگی گزارنے کا حق دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پیکر رحمت بنا کر بھیجا اور آپ تمام کائنات کے لیے سراپا رحمت ہیں، اور آپ نے اپنی اس صفت کا اظہار خود کئی مواقع پر فرمایا۔ مشرکین اور کفار مکہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب پر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے جاتے رہے۔ کسی کو کوڑے مارے جاتے تو کسی کو انگاروں پر لٹایا جاتا، کبھی آپ کو پتھروں سے لہو لہان کیا جاتا اور کبھی معاشرتی مقاطع کیا جاتا۔ ظلم و ستم کی اس انتہا پر جب صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کرنے پر مجبور ہو جاتے کہ یا رسول اللہ آپ ان ظالموں اور مشرکوں کے لیے بد دعا کیجیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے اس تقاضے پر جواباً ارشاد فرماتے، مجھے لعنت کرنے والا بنا کر مبعوث نہیں کیا گیا، مجھے تو صرف سراپا رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ یعنی میں پیکر رحمت ہوں، میں ایسا عمل نہیں کر سکتا جس سے کسی دوسرے کو اذیت یا تکلیف پہنچے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ میں ہدایت، روشنی، رحمت، محبت اور شفقت یکجا دکھائی دیتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیکر اقدس بذات خود پوری انسانیت کے لیے محبت، رحمت، ہدایت، شفقت اور باعث امن ہے۔ اس میں تشدد، جبر و زیادتی، ظلم اور اذیت کا کوئی گزر نہیں، اور یہی اسلام کی تعلیمات کا نچوڑ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو دین اسلام ہر بڑے اور چھوٹے سے ادب و شفقت سے پیش آنے کو حکم دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہماری امت میں سے نہیں۔ آپ نے فرمایا، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویعرف حق کبیرنا، وہ شخص ہماری امت میں سے نہیں، یعنی اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں جو ہماری امت میں چھوٹے بچوں پر رحمت و شفقت نہ کرے اور بڑے لوگوں کے حق ادب کو نہ پہچانے۔ غور کریں کہ آقا علیہ السلام نے لیسا منا کے ذریعے کتنی سخت تنبیہ فرما دی کہ وہ ہم میں سے نہیں جو چھوٹوں پر رحمت و شفقت اور بڑوں کی تعظیم و تکریم نہ کرے۔ ایسے شخص کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ در حقیقت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرمان کے ذریعے امت کے نہایت اعلیٰ درجے کے اخلاق کی ایسی تعلیم دی ہے جو تمام انسانی اقدار کی جامع ہے۔
اسلام سے بڑھ کر کون سا ایسا دین ہوگا جو انسانی حقوق کا اس قدر خیال رکھے کہ حق کے کبیرہ نہ کہہ کر ہر بڑی عمر والے شخص خواہ نیک ہو یا بد سب کے ساتھ ادب و تکریم سے پیش آنے کا اس کو حق قرار دے، دیگر افراد امت پر بزرگوں کی تعظیم واجب کر دے اور اسی طرح اپنی چھوٹی عمر والے افراد پر محبت و شفقت کو ان کا حق قرار دے اور بقیہ امت پر ان کے ساتھ رحمت و شفقت سے پیش آنے کو واجب کر دے، قطع نظر اس کے کہ وہ کم سن شرارتی ہے یا نیک۔ تو دیکھیں آج کے دور میں بزرگوں کے لیے، سینئر سٹیزن کے لیے جو خصوصی مراعات دی جاتی ہیں، ان کے حقوق کا اہتمام کیا جاتا ہے، تو یہ تصور بھی سب سے پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے دنیا کو متعارف کرایا۔ جدید دنیا تو آج اس تصور سے آشنا ہو رہی ہے، مگر آقا الاسلام نے 1400 سال قبل سینئر سٹیزن یعنی بوڑھے شہریوں کو حقوق کا مکمل تصور دے کر فرما دیا کہ جو بزرگوں کا ادب نہیں کرتا یا ان کی پرواہ نہیں کرتا وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ ہی رحمت، محبت اور شفقت کے انداز فکر، انداز عمل اور انداز تربیت سے معمور نظر آتی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کو باجماعت نماز پڑھاتے، امامت کرواتے، صحابہ کرام اور صحابیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مقتدی بن کر کھڑے ہوتے تو اس دوران ان کی یہ خواہش ہوتی کہ آپ طویل سورت کی تلاوت کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کے حضور دیر تک قیام کر سکیں، لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا کہ ابھی تھوڑی ہی تلاوت کی ہوتی کہ صحابیات کے ساتھ آئے ہوئے بچوں میں سے اچانک مسجد کے عقبی حصے سے یا کسی بھی کونے سے بچے کے رونے کی آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش اقدس میں جا پڑتی تو آپ اسی وقت اپنی نماز کو مختصر کرتے ہوئے خدا کے حضور طویل قیام کا ارادہ صرف اس خیال سے ترک فرما دیتے کہ کہیں بچے کا رونا اس کی ماں کے لیے باعث تکلیف نہ ہو، کیونکہ اگر بچہ روتا رہے گا تو ماں کا دھیان بار بار اپنے بچے کی طرف جائے گا اور اس کی مامتا تڑپتی رہے گی کہ کب نماز ختم ہو اور وہ کب اپنے بچے کو جا کر بہلائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نماز شروع کرتا ہوں تو چاہتا ہوں کہ اسے طوالت دوں، پھر کسی بچے کی رونے کی آواز سنتا ہوں تو اپنی نماز مختصر کر دیتا ہوں کہ مبادا اس بچے کے رونے کی وجہ سے اس کی ماں کو تکلیف ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت محمدی کی خاتمیت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو کائنات انسانی کی آخری پیغمبرانہ سیرت بنا دیا ہے۔ باری تعالیٰ نے ہر چند آپ کو خلقاً اول الانبیاء بنایا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعثاً آخر الانبیاء قرار دیے گئے، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے ملنے میں سب سے مقدم کیے گئے مگر نبوت کے ظاہر کرنے میں سب سے مؤخر کیے گئے، تاکہ اولین و آخرین کے تمام فضائل و کمالات آپ کے دامن نبوت میں سمیٹے جائیں۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء بنایا گیا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو وہ کمال و دوام و حسن مقام عطا کیا گیا کہ خود سیرت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہونے پر فخر ہے، انسانیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہونے پر فخر ہے، اور محبوبیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زینت ہونے پر فخر ہے، ابدیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہونے پر فخر ہے، اور نبوت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب ہونے پر فخر ہے، اور رسالت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہونے پر فخر ہے۔ انسانیت ہزارہا سال سے اپنے بلوغ و ارتقاء کا سفر طے کرتی رہی اور نبوت و رسالت اپنے فضائل و کمالات کے مراحل سے گزرتی رہی۔ جب انسان ذہنی، فکری اور شعوری طور پر حد بلوغ کو پہنچ گیا اور نبوت و رسالت اور جملہ محاسن کے ساتھ اپنی وسعت ابلاغ کے لحاظ سے عالمگیر ہونے کے قریب پہنچ گئی تو سلسلہ انبیاء کے خاتم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات بلکہ ہر زمان و مکان کے لیے دائمی و ابدی نبوت و رسالت کے شاہکار کے طور پر مبعوث فرما دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے نظام نبوت کے برپا کیے جانے کا مقصد پورا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے سلسلہ رسالت کے قیام کی غرض و غایت مکمل ہو گئی، سو ضروری تھا کہ اب باب رسالت کسی بھی نئی بعثت کے لیے بند کر دیا جائے
اور ختم نبوت کا دائمی اعلان کر دیا جائے تاکہ قیامت تک کے جملہ ادوار اور زمن نبوت رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ رہیں اور آئندہ تمام انسانی نسلیں فیضان سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے پرورش فرمائیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو حفاظت تعلیمات کا جو نظام ہزارہا سال سے چلا آ رہا تھا کلیتاً بدل دیا گیا اور تعلیمات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو سینوں کے ساتھ ساتھ سفینوں میں بھی لفظاً و حرفاً اس طرح محفوظ کروا دیا گیا کہ اس میں کوئی تبدیلی نہ کی جا سکے۔ اس کا مقصد واضح طور پر انسانوں کو یہ باور کروانا تھا کہ اب اس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حسب سابق کوئی نبی یا رسول مبعوث نہیں ہوگا اور اب قیامت تک یہی کتاب اور سیرت تمہارے کام آئے گی، اسے محفوظ رکھو۔ چنانچہ قرآن مجید نے بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ مقاصد کی تکمیل کا اعلان ان الفاظ میں کیا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ وادی مکہ سے اٹھنے والی حق کی یہ آواز ہر طرف پھیل چکی تھی۔ بحر اوقیانوس کے ساحل سے لے کر چین کی سرحدوں تک مساجد کے میناروں سے بلند ہونے والی صدائے دل نواز اہل ایمان کو رب کائنات کے حضور سر بسجود ہونے کی دعوت دے رہی تھی۔ اسلام کی اس درجہ تیزی سے اشاعت خصوصاً ان دور دراز علاقوں میں جو عرصہ دراز سے عیسائی رہ چکے تھے، ایک ایسی اٹل تاریخی حقیقت ہے جس نے بہت سے نقاد تاریخ نگاروں کی توجہ کو بدیہی طور پر اپنی طرف مبذول فرمایا۔ اس باب میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیتی اور رسالتی جہت سے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا ہے جو اس حقیقت کو واضح اور علم نشرہ کر دیتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ نہ صرف ایک دینی، مذہبی یا الوہی ضرورت ہے بلکہ ایک معاشرتی، سماجی، انسانی اور شخصیتی ضرورت بھی ہے۔ یعنی ایک مثالی معاشرے کی تشکیل کے لیے مثالی شخصیات کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جب تک معاشرے کے افراد مثالی نہیں ہوں گے، معاشرے کی ہیئت اجتماعیہ مثالی حیثیت اختیار نہیں کر سکتی، اور اگر افراد کو حامل کردار بنانا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کے سامنے ایک ایسا رول ماڈل ہو جس کی پیروی کر کے وہ اس معیار کو حاصل کرنے کی جد و جہد کریں اور معاشرے کے اہم اجزائے ترکیبی بن سکیں۔ اس حوالے سے اگر کوئی مثالی شخصیت کامل نمونہ ہو سکتی ہے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ وہ دانائے سبل، ختم رسل، مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ، وما علینا الا البلاغ۔